اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ سورہ فاتحہ مجلس عزا اور یہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے 14 معصومین کی پاک ذوات قدسیہ پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بھائی فاصلے پہ ہیں، پیچھے ہیں، مولا حسین کے صدقے میں اٹھ کے آگے آ جائیے؟ یہ جو بھائی قبر کے پیچھے بیٹھے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، یہاں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں بھائی جان، اگر آپ زحمت کریں تھوڑی سی۔ اچھا آپ نہیں، اگر آپ کا ٹانگ کا مسئلہ ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ جو بھائی جان پاس ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، تھوڑا تھوڑا تکلیف کر کے آ جائیے۔ اگر کوئی ضعیف ہے تو وہ بھی بیٹھا رہے، کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفا دے۔ جو تندرست بھائی ہیں، نوجوان ہیں، ان سے گزارش ہے بھائی جان ایک ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین آپ میرے پاس آ جائیں گے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا تھوڑا سا پتر، بیٹا میری طرف دیکھیے، بیٹا شاباش، تھوڑا سا آگے چلے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی موالی شیعہ سنی بھائی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت، مل کے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیت ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پاک سیدہ طاہرہ کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انتہائی واجب الاحترام سید جی، اچھا میں پورا جناب پڑھوں گا۔ سید عالم دین بہترین انداز میں فضائل مصائب اور تبلیغ کا حق ادا فرما رہے تھے، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا کمبینیشن ہے، ایک ایسا جوڑ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اس سے خوبصورت جوڑ اللہ کی روح زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں کہ مجلس حسین کی ہو اور پڑھا قرآن جائے۔ چاچا جی سن رہے ہیں؟ مجلس ہو مولا حسین کی، نام ہو اشتہار پہ لکھا ہو مجلس حسین، اور پڑھا قرآن جائے۔ اس سے بہترین جوڑ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ پوری کائنات میں یہ جو دو ذاتیں ہیں نا، ایک ذات قرآن کی، ایک حسین کی، ان کا اتنا آپس میں جوڑ ہے کہ جسم نہ بھی ہو تو تلاوت جاری رہتی ہے۔ حیدری، مالک آپ کو سلامت، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو بس چند منٹ جتنی میں نوکری جناب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، وہ میں نے صرف قرآن پڑھا ہے۔ ایک اصالہ ثواب ہے، مجلس حسین ہے، دوسرا اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ ذاکر کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ میرا سدا بہار یہی موضوع ہے، جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں کسی نہ کسی آیت سے ہی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات حاضر کروں گا۔ مالک سوال جی، اجازت بات شروع ہو جائے؟ پروردگار، یہ جس قرآن کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ نہیں جانتے، یہ تیرا قرآن کتنا سچا ہے؟ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا یہ اتنا سچا ہے، اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں میرے ساتھ بولیں گے ذرا بھائی جان؟ مالک آپ کو سلام۔ نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، بزرگ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ بزرگ ہمارے زبان سے دعا فرما رہے ہیں، بڑی بات ہے، حالانکہ ان کے دل کی دعائی کافی ہے۔ نوجوان جو ہیں الحمدللہ تندرست جو ہیں نوجوان، وہ ذرا میرے ساتھ بولیے تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ میں آپ کا ایسا نوکر ہوں، ایسا ذاکر ہوں، میں جو میں اکیلا ہی آتا ہوں، مجھے آپ نے دعوت دینی ہے۔
فرمایا یہ اتنا سچا ہے کہ اس میں ناخن برابر جھوٹ نہیں. اچھا مالک یہ بتا کہ تیرے قرآن میں علم کتنا ہے؟ اس میں تاندیاں والا کا علم ہے، سمندری انٹرچینج کا علم ہے، لاہور کا علم ہے، پنجاب کا علم ہے، پاکستان کا علم ہے، ہندوستان کا علم ہے، عرش کا علم ہے، فرش کا علم ہے. آخر بتا تو صحیح اس میں علم کتنا؟ فرمایا پڑھ قرآن. وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فرمایا سنو ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. بیٹا سن رہے ہیں آپ؟ ادھر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. اچھا پروردگار مالک یہ بتا کہ یہ جو تیرا قرآن ہے، خدا آپ کو صحت تندرستی دے، مالک یہ بتا یہ تیرا قرآن ہے جو بھائی جان ڈبے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ترلے کے باوجود پنکھا چھوڑ کے جو نہیں آئے، چلیں ہمارے ساتھ رہیے نا تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مالک چاچا جی مہربانی. حیدری اتنا سونا مجمع، اتنا سونا پنڈ، اتنا سونا ماحول اور اتنا سونا ساؤنڈ بھی ہے ماشاءاللہ. اور ذرا تھوڑا سا آپ تعاون فرمائیں گے تو اس سے بھی زیادہ سونا ماحول بن جائے گا. مالک یہ بتا کہ جو تیرا قرآن ہے جو بڑے علم والا ہے، بڑا سچا ہے، یہ سال کے 12 مہینوں میں نازل کب ہوا؟ محرم میں آیا، سفر میں آیا، ربیع الاول میں آیا، ربیع ثانی میں آیا. کب آیا؟ پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا ہم نے اسے ماہ مبارک ہے اور رمضان نہیں کہنا، اور رمضان میں نازل کیا. پروردگار رمضان میں دن بھی ہے راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو آیا ہے یا رات کو آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ فرمایا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. پروردگار یہ کھچی والے کے حلالی پوچھتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وظیفہ کرتے ہوئے میرے لیے دعا کیجیے گا. حیدری بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار مہربانی اللہ آپ کو تندرستی دے. بیٹا جلدی سے بیٹھنے دیجیے بھائی جان کو. مالک آپ کو سلامت رکھے. چلیں خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان ذرا توجہ رکھیے گا. نوجوان بھائی مجلس کے لیے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ سامعین محترم. مالک یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شاباش پتر ایسے بولتے ہیں. فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. برابر نہیں، افضل ہے. اس کا مطلب ہے جو لیلۃ القدر کی رات کو ایک مرتبہ یا علی کہے وہ یوں سمجھے وہ 50 سال علی علی کی تسبیح کرتا رہا. جو اس رات میں ایک مرتبہ یا حسین کے لیے ماتم کا ہاتھ بلند کرے وہ یوں سمجھے وہ 50 سال حلقہ حسینی میں کھڑا رہا. جو اس رات ایک مرتبہ سجدہ کرے وہ یوں سمجھے 50 سال اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. جب میں نے قرآن توجہ رکھیے گا، جب میں نے قرآن کے چھٹے وار سے پوچھا مولا اتنا پرافٹ، اتنا منافع، اتنا بینیفٹ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لیلۃ القدر فقط ایک رات ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر اصل میں میری جدہ زہرا کا نام ہے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاواں جی محمد و آل محمد کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں. حیدری بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہم محمد و آل محمد. بھائی جان آپ نے صلوات پڑھائی نا بی بی پاک کی ذات پہ آپ نے، تو میں ذرا یہاں تھوڑی سی بریک لگا کے نا لیلۃ القدر پہ ذرا آپ کی اس صلوات پہ ایک فکرہ کہہ دوں. تیار نا سارے؟ اچھا ایک پلے صراط آپ نے کبھی سنا ہے کہ انہوں نے بچہ کہہ رہا ہے کہ وال سے زیادہ باریک اور چھری سے زیادہ تیز تک لگنا کنے میں پھر علی والوں نے؟ بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پل کیا ہے، یاد کریں گے؟ بیٹا میں بتا کے جا رہا ہوں، بعد میں کسی عالم دین سے پوچھنا، کوئی انکار کرے میری زبان کاٹ دینا، لیکن آپ پہ واجب ہے جتنا اچھا میرے ساتھ معصوم بچے بولے ہیں پتر ابھی سے یاد کرنا. اللہ آپ کی 100 سال زندگی کرے اور پھر اس بات کو آگے پہنچانا منبر حسین کے صدقے میں. بیٹا یہ ہے پل صراط جو میں بیان کرنے لگا ہوں. امام حسین نے حر سے کہا ثقلت کا امہ کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے گھوڑے کو روک رہا ہے. اسے کہتے ہیں پل صراط. وہ کہتا ہے مولا میں بھی عرب ہوں، آپ بھی عرب ہیں، آپ نے لوگوں کے سامنے میری ماں کا نام لیا ہے، نام میں بھی آپ کی ماں کا لے سکتا ہوں، مجبوری یہ ہے میرا وضو نہیں ہے.
भाई सदके जावा, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। बस इस पल भर के लानती को यूं हाथ बढ़ा के इमाम हुसैन ने इधर से उठाकर इधर रखा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत देकर हुसैन ने कायनात को बताया पुले सिरात कोई लक्कड़ का पुल नहीं, ज़हरा के हया का नाम है। मालिक ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे, जिसे मौला अली ने हाथ अता किया है उसका हाथ फिदा में उठे जी। सवा लाख नारा हैदरी। भाई बिस्मिल्लाह करें। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, चादरी मेहरबानी खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई। मालिक आपको सलामत रखे। मैं लैलतुल कदर पे रुका हुआ हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने दुआ फरमाई, कुछ बुजुर्गों की आंखें बरस पड़ी हैं, कुछ भाई रो भी रहे हैं। ये आपकी मार्फत अभी मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ। एक जुमला सुन लीजिए ताकि इन बच्चों को मजीद समझ आ जाए। बेटा जो ये जो नाम होते हैं ना, नाम इनका भी कोई माना होता है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मेरा नाम ज़ैगम है, हालांकि मैं हूँ तो नहीं शेर, माना इसका शेर है। बेटा ज़ैगम का माना क्या है? इसी तरह पुत्र जिसकी तारीफ कर करके तारीफ के माथे पे पसीना आ जाए ना, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी बुलंदी के आगे बुलंदी मानना कुफर हो, उसे अली कहते हैं। आप उठ के मेरा गिरेबान के पकड़ के मुझसे पूछ सकते हैं कि ज़ैगम मुझे तो भाई ये तूने क्या कह दिया कि अली से ऊपर बुलंदी मानना कुफर है? एक बार पूछो क्यों? इसलिए कि आयतल कुर्सी कहती है वो भी अली है। वहुवल अलीयुल अज़ीम। और भाईजान खुद अल्लाह भी, इसका मतलब है लफ्ज़ अली ऐसी बुलंदी है जिसके ऊपर कोई बुलंदी। अगर आप ये कहें कि अली के ऊपर भी कोई बुलंदी है तो आपको पता नहीं, ये तो अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह के नाम के ऊपर किसी का नाम मानना कुफर है। सुन लिया जी, अगला फिक्र रखिए। कायनात का हुस्न यूसुफ में है। किसमें? ये सच्ची बात है, जो इनकार करे वो काफिर का बच्चा है। कायनात का हुस्न यूसुफ में है। और इस वक्त कायनात में पुत्र 7 अरब इंसान है। बेटा ये साले सवाब की मजलिस है, तोहफा पुत्र आपको दे रहा हूँ। 7 अरब इंसान है इस वक्त पूरी ग्लोबल, पूरी कायनात पे। अगर अल्लाह कुरान की कसम 7 अरब इंसानों को यूसुफ बना दे, वो 7 अरब यूसुफ जिसे देख के हाय हुसन कहें, उसे हसन कहते हैं। सदके जावा, मालिक के ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। और शबीह मुस्तफ़ा है और तस्वीर रिसालत है हसन, इसलिए मौला हसन से ऊपर सोना कोई हो ही नहीं सकता। सदके जावा जी, मालिक आपको सलामत रखे। अब आपने सुन लिया, अब जरा 2 लफ्ज़ सुनिए, क्योंकि मुझे आप पे एतबार है कि पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा को सुनने वाले हैं, आप ज़ाया नहीं करेंगे। अगर इस मेरे ये जो अभी फिक्रा पढ़ने लगा हूँ, अगर मेरे इस फिक्रे की समझ ना आए तो अभी जो सैयद आलमदीन पढ़ के गए हैं, मेरा ख्याल है यही उनका क़याम होता है ना जी। उनसे आप पूछिएगा कि ज़ैगम मुज्तबी ए लफ्ज़ आके गया है। अगर शाह जी तरदीद करें मेरा कत्ल माफ़, अगर शाह जी तईद करें फिर आपका हक है, बाद में भी दुआ कीजिएगा, अभी भी दुआ करनी है। देखिए अरबी में एक लफ्ज़ है किताब, इट्स मीन्स, इसका मतलब किताब, बुक, किताब। ये पुत्र इसका एक होती है अरबी में, इसमें तस्गीर वो है फ़ाइल के वजन पे। कुतैब किताब, कुतैब छोटी किताब, बड़ी किताब का खुलासा। पंजाबी चाखा वड्डी असल शै दा निचोड़। किताब कुतैब। रजुल इज इक्वल टू मैन, मर्द, बंदा। रुजैल ऐसा छोटा बंदा जिसमें वो सारी क्वालिटियां हो जो बड़े में हैं। रजुल रुजैल, किताब कुतैब, इसी तरह हसन हुसैन। हाय हाय, सदके नाम मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे अभी समझ नहीं आई, जो मेरी तरह थोड़ा पड़ा हुआ है, वो सर्वप्रथम से बता रहा हूँ, वो एक कायनात का हुस्न इकट्ठा हो तो यूसुफ बनता है। 7 अरब यूसुफ जिसे देख के वाह वाह करे उसे हसन कहते हैं, और हसन जिसे सोना कहे उसे हुसैन कहते हैं। भाई सदके जवाब,
مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. اب میں نے فکرہ کہنا ہے, ساؤنڈ والا بھائی جی تھوڑی سی میری مدد کیجیے گا تاکہ میں بڑا فکر کہنے لگا ہوں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میں موضوع کے اندر ہوں, اللہ کرے سارا مجمع میرے ساتھ ہو, اور اس بچے معصوم سے لے کے آخری بھائی تک, وہ جوان بھائی جو کھڑا ہے اس تک, ہر حلالی شیعہ ہو یا سنی, اس کی مشترکہ با جماعت آواز منبر تک آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علی جن علی جن ولی اللہ کی قسم, اللہ جسے جہنمی ہونے کی مہر لگا دے, جو اسے جہنم سے چھڑا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صدقے جاواں بھائی آپ کے پاس عالم دین موجود ہے, جا کے پوچھ لیجیے لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہے. مالک آپ کو صدقے جاواں, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا ایک اور فکرہ کہوں تاکہ میں قرآن کو وہیں سے پڑھوں. پھر لیلۃ القدر پہ رکا ہوں. ایک اور فکرہ کہوں. بیٹا چھوٹے پتر, بیٹا یہ رومال ہے میرا پتر, جب میں اسے ہاتھ سے چھوڑوں گا نا یوں کر کے یوں, تو آپ نے اپنے کان کھول کے رکھنے ہیں کہ آپ کا پورا پنڈ کیسے بولا ہے جب میں رومال اپنے ہاتھ سے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے پتر. جی مول صاحب السلام علیکم. یا علی مدد. جی السلام علیکم. مجھ تو بھائی صاحب بول رہے ہیں, جی نوکر بول رہا ہوں. ایک قبلہ سوال ہے جی, پوچھو. قبلہ کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے رسول نے کہا, اوکے, کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے نبی نے کہا. یہ قبلہ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ پتر بیٹا یاد رکھو فرق ہے, بہت فرق ہے. بڑے عالم سے پوچھیے, میں چھوٹا طالب علم, میں آپ کو دو بتاتا ہوں. پتر پہلا فرق یہ ہے تعداد کا, نبی 1.25 لاکھ ہے, رسول 313 ہے. سمجھ آگئی پتر. اور پتر دوسرا معنی کا فرق ہے, رومال یاد رکھنا ہے, دوسرا معنی کا فرق ہے. کیا؟ معصوم فرماتے ہیں جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں, جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاواں. سائیں جی اٹھے ہیں جی, سائیں جی نعرہ لگانے کے لیے. سائیں جی آپ کسی کا نعرہ میں لگاتا ہوں جی, مل کے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کی جوانی سلامت رکھے, بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. چونکہ میرا وعدہ تھا میں نے قرآن پڑھنا ہے. جناب تھکے تو نہیں ابھی؟ مجھ سے پہلے عالم دین پڑھ رہے تھے, ان سے پہلے سید زادہ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے, 2 بڑے لوگ پڑھ گئے ہیں. اب میری گنجائش تو نہیں بنتی, لیکن چونکہ میں آپ کی زیارت کو لے آیا ہوں, اب تھوڑی سی نوکری تو میرا حق بنتا ہے نا جی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مسلام یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. پروردگار یہ جو تیرا قرآن ہے جس کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن نہیں جانتے, مالک یہ بتا کہ تیرا قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے. فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ, انزلہ نزلہ انزلہ نزلہ انزلہ نزلہ. کبھی ہم نے باب افعال استعمال کیا, کبھی ہم نے باب تفعیل. نزلہ ینزل تنزیل, انزلہ ینزل انزال. اس کا ایک کا مطلب ہے بیک وقت اکٹھا آنا, دوسرے کا مطلب ہے مہربانی. بتدریج, ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی تشریف فرما ہیں جو عربی صرف ناؤ کو سمجھتے ہیں, بتدریج آنا, تو دونوں استعمال ہوئے ہیں. مفہوم کیا ہے؟ نازل ہوا ہے. مالک عربی میں اسے کہتے ہیں صعود, چڑھنا. اسے کہتے ہیں نزول, نازل ہونا. اس کا مطلب ہے قرآن اوپر سے نیچے آیا. فرمایا ہاں مالک یہ بتا اگر اوپر سے نیچے آیا ہے, خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے, یا اسے کوئی لایا تھا؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازل به الروح الامین. ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا. ہم نے اسے قرآن ہے, قرآن ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا. جو قبر کے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں, آپ کی آواز تھوڑی آ رہی ہے بھائی جان. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت چاچا جی میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, لیکن پائتن پاک کی قسم اصل بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی تہجد مس نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر فجر پڑھنے کے بعد پھر میں کبھی تھوڑا سا سوتا ہوں. تو آج چونکہ آپ کے لیے جلدی آنا تھا, 5 بجے سویا ہوں, 8 بجے میری آنکھ کھلی, تو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہے, تو سفر لمبا ہے, تو معافی چاہتا ہوں, غلطی ہو گئی جناب. غلطی جو انسان کو ماننا چاہیے نا. آدم کا بچہ غلطی کر کے معافی مانگتا ہے, شیطان کا بچہ غلطی کر کے اکڑتا ہے. میں چونکہ ابن آدم ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. چاچا جی میرے منہ سے کیا نکلا؟ رضی اللہ. انکل جی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ انکل جی چٹے رنگ کی بالٹی لے کے کالی سیاہی اس میں گھول کے چٹے رنگ کے برش سے مولوی دیوار پہ لکھتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. اے مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے, جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے, قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے آ جائے گا؟ صدقے جاؤ.
آپ جی ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جب آہستہ بولو پھر تو تھوڑا بڑھا دیا کریں بس. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. انکل جی بہت مہربانی بھائی جان، شکریہ. مولا آپ کی سفید داڑھی کا سایہ آپ کی اولاد پہ قائم و دائم رکھے. سرکار تو رکھے گا. جبریل لائے. پروردگار تیرے پاس لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لاتعداد فرشتے ہیں. میں اکثر ممبر پہ استعمال کرتا ہوں کہ لفظ پنجابی میں لفظ ہے ایچی بیچی. شاید بچوں کو نہ بتاؤ، بزرگوں کو بتائے. پتر ایچی بیچی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل ڈیٹیل سے بیان کرنا، پوری وضاحت کرنا. ساری بندہ پوچھے چاہ کی ہے، چائے کیا ہے؟ انہوں بندہ کہ بھائی جی پانی، دودھ، پتی، کھنڈ، تھلے اگ، اینا کو پکانا ہے، اینے بالے. انہوں نے ان واقعد ہے اے جنہی میں بیان کی تینوں واقعد ہے ایچی بیچی. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ فرشتوں کی ایچی بیچی جانے تو میں اسے ایڈریس دے رہا ہوں. شرح نحو البلاغہ کلام امیر المومنین جلد نمبر 3. اس میں غازی کے پاک بابے نے ناظم ممبر صاحب فرشتوں کی میرے لئے دیکھا جی ایچی بیچی بیان کی ہے، چونکہ عباس کا بابا ہی بہتر جانتا ہے فرشتوں کی اوقات کیا ہے. ہائے ہائے صدقے جانا. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. علی اور نبی کے جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں انہی سے اللہ فرشتے خلق کرتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو جبریل مالک مولا علی کہتا ہے کہ اربوں لاکھوں کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں. ہاں میں آرام سے لفظ کہوں گا جی، نہ جلدی کرنی ہے نہ زور لگانا ہے. آپ کے زیارت کرنی چاہیے کہ کون چپ رہا. پروردگار اگر اتنے فرشتے ہیں تو قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں فرمایا چپ کر؟ قرآن میں طاقت اتنی ہے، کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں کہ وہ قرآن چاہتا نہیں وہ قرآن کو چھو سکے. اس لیے ہم نے سید الملائک جبریل کا انتخاب کیا. پروردگار اتنی طاقت ہے قرآن سے. فرمایا مالک کتنی؟ فرما پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اس میں اتنی طاقت ہے اگر میں سے کسی صدقے جمع پہاڑ پہ نازل کرتے وہ پہاڑ ریسا ریسا ہو جاتا، وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا. اچھا پروردگار پہاڑ تو طاقت کی علامت ہے، پہاڑ تو قوت کی علامت ہے، پہاڑ تو پاور کی علامت ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں طاہر سلیم. یار کیا بات ہے، وہ تو عزاداری کا پہاڑ بندہ تھا. فلاں شاہ صاحب یار کیا بات ہے، وہ تو عزاداری کے پہاڑ ہیں. فلاں چودھری صاحب یار کیا بات ہے، وہ تو سخاوت کے پہاڑ ہیں. فلاں ذاکر صاحب یار وہ تو مصائب کے پہاڑ ہیں. فلاں مولوی صاحب یار وہ تو فضائل کے پہاڑ ہیں. ہم تو پہاڑ استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے، اور تو کہتا ہے کہ پہاڑ ہی اتنے جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو برداشت کر سکے. تو مالک پھر بتانا وہ کون سی چیز ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے اور جس نے آرام سے قرآن کو اٹھا لیا؟ میں پڑھ قرآن. نازل بہ الروح الامین علی قلبک. وہ دو جہاں سے زیادہ پاورفل حسین کے نانے کا دل ہے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاہتا نہیں مہربانی. انکل جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جو 50 سال یا اس سے اوپر ہیں، ان میں سے ایک بھی بابا جی یہاں بیٹھ کے اگر اپنے پتر کو دعا نہ دیں گے تو بابا جی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں قبر میں گلا کروں گا. ابھی شاہ فرما رہے تھے نا کہ قبر میں سیدوں کا دادا آتا ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر کا بچہ ہے. غازی کا پاک بابا قبر میں آئے گا جیسے شاہ فرما رہے تھے. انشاءاللہ مولا علی آئیں گے آئیں گے آئیں گے. میں مولا علی سے کہوں گا یا علی لمبا سفر کر کے تھوڑی نیند پوری کر کے میں نے اتنا بڑا فکرہ کہا تھا آپ کے یا علی آپ کے مولا کے متعلق، اے ہمارے مولا آپ کے مولا کے متعلق میں نے کھچی والا میں فکرہ کہا تھا اور بابے چپ ہو گئے. پروردگار قرآن کہاں آیا؟ فرمایا محمد کے دل پہ. مالک تو کہتا ہے میرا نبی راج کا سونا ہے، میں کو شک ہے میرا محمد یوں کرے تو یوسف بنتا ہے. تو پروردگار پھر محمد کے ہاتھ پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے شانے پہ قرآن نہیں آیا، محمد کی آنکھوں پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے ابروؤں پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے ماتھے پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے سر پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے ہونٹوں پہ قرآن نہیں آیا، محمد کے بھائی جان سن کر بھائی گلے پہ قرآن نہیں آیا. نارم ممبر صاحب قرآن آیا بھی تو محمد کے دل میں آواز زیغم مجتبی ہدیان نبک. میں کائنات کے حرامی ملا کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ جوتا مار کے اسے بتا رہا ہوں بکواس نہ کرنا. وہ جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے. مالک آپ کو سلامت. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بھائی جان آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جتنی بڑی داد ہے اتنا بڑا نعرہ ہے جی. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بسم اللہ جناب.
مالک آپ کو سلامت رکھے. سر کہ ٹھیک انشاءاللہ میں اسی پہ کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ گفتگو کو. مالک آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا اور پڑھ لیں. اللہ آپ کو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، اس لیے آپ مہربانی فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں. بی بی پاک آپ پہ راضی ہے، چونکہ یہ آپ کا قرآن کی تائید میں جوش سے بولنا یہ خود بڑی تبلیغ ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعہ بولتے نہیں قرآن پہ. آپ کو پتہ ہے یہ اعتراض ہے کہ شیعہ قرآن پڑھے تو گمسم ہو جاتے ہیں. صدقے جاوے بھائی اعتراض ہے نا. حالانکہ میں نے بڑی جگہ پہ کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، نہ کتاب نہ تفسیر نہ حدیث، آسان ترین حوالہ مدنی چینل ہے نا. مدنی چینل ہے نا. مدنی آج کل تو پاک چٹی ہو گئی ہے نا. ہاں تو مدنی چینل روزہ افطاری سے پہلے اور بعد میں 2 حدیثیں ہیں. ایک ابو ہریرہ سے، ایک انس بن مالک سے. دونوں سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث زیادہ مزدار ہے. وہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کہ وَرُبَّ طَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. نبی فرماتے ہیں کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. اور حضرت انس کہتے ہیں نبی نے کہا کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں، قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے، دل میں اترتا نہیں ہے. اے قرآن تو لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے؟ تو آیا تھا رحمت کے لیے، تو آیا تھا دل کو منور کرنے کے لیے، ایتھے ہی پھنس جانا ہے. ہویا کہ یہ اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے؟ قرآن کی آواز زیادہ مجتبائی ہزیان نبک، کہ تو نے میرے صاحب میرے مالک مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتا ہے. میرے نبی نے کہا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے میں اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، اگر اندر علی ہے تو اتر جاتا ہوں، ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا ہوں. بھائی صدقے دامہ مالک کے زمانہ آپ کی عزت اور اس میں دعوت سرکار مہربانی. بھائی سارے ہر حلالی حیدری صدقے دامہ صدقے دامہ مالک آپ کو سلامت رکھے. علی جن ولی اللہ. میرے بھائی تھک گئے ہیں جی، آواز تھوڑا ہو گیا آپ کا. چاچا جی تھک تو نہیں گئے انکل جی؟ ابھی ہے ہمت. مالک آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میں نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ اذان سے پہلے انشاءاللہ میں نے آپ کو سلام کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں. ویسے جلدی نہیں ہے، ویسے میں نے سیالکوٹ جا کے پڑھنا ہے تقریباً 3 ساڑھے 3 4 بجے تک، تو میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، اتنی زیادہ جلدی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جلدی ہے کیونکہ نماز کا وقفہ ہے، اس لیے مالک آپ کو سلامت رکھے. پروردگار ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. پاجی توجہ رکھے گا. قرآن آیا میرے نبی کے دل پہ، میرے نبی کے دل پہ آیا. بسم اللہ انکل جی، بسم اللہ. اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. اگر کوئی اور بھائی بھی دینا چاہے تو 100 بسم اللہ. ہاں کوئی بندش نہیں ہے بھائی، جڑا چوپے ہو اونج بھی داد دے سکتا ہے. سرکار توجہ جی، توجہ سرکار. مالک آپ کو سلامت ہے. بھائی جان آئیے بس بات کی طرح تھوڑا آپ کو مسکرا لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ رکھے گا. میرے اللہ پڑھنا صرف قرآن ہے. چھوٹے پتر بیٹا میرے طرف، بھائی جان کو بولو میرے طرف دیکھو. سائیں جی میں آپ کو بتا دوں ابھی ٹائم ہوا ہے 12:44، ابھی میرے پاس 10-15 منٹ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لو جی ایک کال کریں. مالک پروردگار قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. ناظمین صاحب ٹھیک ہے؟ ایم آئی رائٹ؟ قرآن آیا ہے کہ ہم بندے کے پتر بن جائیں، ہماری ہدایت کے لیے. اینا کو بولو کافی ہے. پروردگار جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے، نازل مصطفیٰ تو کیوں ہوا؟ بھائی جان آپ کا پیٹ کھچی والا ہے نا، تو کھچی والا میں کوئی کھلا میدان بھی تو ہوگا. پیٹ شیڈ ہوگا نا جتے کنک مجھے لمحہ باندھے ہو ہے نا. تو پروردگار وہاں پہ قرآن نازل کر. کھچی والا کہلا لی جائیں شیعہ سنی، جا کے قرآن پڑھیں، ہدایت لے کے آ جائیں. محمد پہ نازل کیوں ہوا؟ اس کیوں کا جواب میں دوں گا، بولنا آپ پہ واجب ہوگا. آپ کہیں جائے گا مجھے تو بھائی تیری گل تے واجب کتنا، میری گل نہیں، قرآن دیئے. قرآن کی بات پہ بولنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. نوٹ کیجئے سورہ نحل 16واں سورہ، آیت کا نشان 44. 2 چوکے. رادہ پاکستان نیوزیلینڈ کو جت گیا. 2 چوکے 4 4 2 چوکے. یہ 2 چوکے جنہوں بھول جان چاچا جی پھر وہ کہتا بندہ ہے.
سارے منڈے میں شوق جو ہے اور یار سارے نوجوان کرکٹ کا شوق ہے نا, تو کرکٹ کا شوق رکھنے والے 2 چوکے بھولے تو دکھ کی بات ہے نا. 16واں سورہ 2 چوکے 44. ان کیوں دا جواب ہونے لگا جے. اب آپ نے بول کے بتانا آپ نے کیا سمجھا. ترجمہ تفسیر ایڈریس زیر زبر غلط ہو میرا قتل معاف. آپ شیعہ ماں کے پتر ہو کے نہ بولیں, آپ جانے شاہ جانے راہ جانے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو صحابہ کو بتا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے, قرآن دی قسمیں غلط ہو گئی ہے. اگر آپ سمجھے تو بات تو ختم ہو گئی نا. اگر آپ کچھ ایسے بھائی ہیں جو میری طرح جن میں سکول کا منہ نہیں دیکھا ہو, کچھ ایسے بھائی بھی ہوں گے نا جو میری طرح تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں, تو میں ان کو بلا رہا ہوں بھائی, باقی جو سارے بول پڑھنا جو میری طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے اٹھائیں. سب کے جامع لے تو بینا, لے تو بینا, بینا یبین تبیین, لے تو بینا تاکہ تو بیان کر للناس فار پبلک what ما نزل الیہم, کہ ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا. ہائے ہائے ہائے, قرآن محتاج ہے محمد کے, قرآن محتاج ہے محمد کے. ایتھے کھلوئیو, ایتھے کھلوئیو. میں اسی آیت کو یہاں کھول سکتا تھا. بھائی جان فکر نہ کرو, مجھے ٹائم کا پتہ ہے. میں آئی نو بیٹر, کیونکہ ہمارا روٹین رکھنا یہ, مجھے پتا ہے کہ وہ کیا لینے آئے, وہ کیا کہیں گے آکے. اگونا کیا کہنا بھی مجھے پتا ہے. آپ میرے تو دیکھیے, میں جلدی کروں گا, اللہ آپ کو سلامت کرے, جلدی کروں گا. لیکن قرآن شروع کیا یہ زیادہ سن لیجیے. مصائب ایک دو فکرہ کہہ لیں گے, قرآن سن لیجیے, کیونکہ مجھ سے پہلے مصائب کے 2 پہاڑ بندے گزرے ہیں, دونوں نے مصائب لمبا پڑھا ہے. میں اگر تھوڑے پڑھوں گا تو نو پرابلم, ٹھیک ہے, ثواب تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھ رکھیے. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام جو میں کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ میں اچھی نہیں ہوتی. میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور سمجھانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی کہانی سنانا, دکھی کہانی سنانا یا کوئی فضائل کا کہانی سنانا یہ تھوڑا سا قدر آسان ہے. یہ میرا مطلب تھا. اس میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میں بڑا بندہ ہوں, خدا میں تو جو شادی ابھی پڑھ رہے تھے میں ان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہوں. ذرا سر اٹھائیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, میرے نبی نے کہا, امتحان رکھا جائے, گل وڈی کر لگا, اپنے قد سے بڑی بات. میرے نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو بچہ بیٹھا میرے ساتھ بول رہا تھا, پتر بیٹا بتاؤ مجھے 68 کتنا ہوتا ہے پتر, میں ذرا پڑھا نہیں ہوتا. 68 68 مرتبہ میرے نبی نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 68 مرتبہ کہا. ذمہ دار بندہ ہوں, سنی شیعہ وہابی کوئی مولوی کہے مجتبائی کی یہ بات غلط ہے, میرا قتل معاف. شیعہ سنی نہیں وہابی سمیت, شیعہ سنی وہابی ترے. نبی نے کیا کہا, کتنی مرتبہ ایماندار ہوں, کل ایمان کا ماننے والا ہوں, اس لیے سن لیجئے. 67 مرتبہ کہا قرآن اور اہل بیت. باقی کنا بچا, 1 مرتبہ کہا قرآن اور سنت. بھائی جان ایماندار بندہ, ایماندار سے پڑھوں گا. 67 مرتبہ کہا قرآن اور اہل بیت, 1 مرتبہ کہا قرآن اور سنت. مولوی صاحب کی کر لے, اندر دی مجبوری ہے کوئی, 67 کو چھوڑتا ہے. ہائے ہائے, بھائی جان پھر بولیے گا, وہ 67 مرتبہ جو نبی نے کہا قرآن اور اہل بیت, تو 67 پہ پردہ ڈال کے 1 کا ڈنڈورا پیٹتا ہے قرآن اور سنت. چل مولوی صاحب کوئی بات نہیں, شیعہ کا مطلب ہے ماننے والا, سی یہی مان جانے ہیں, چل تیری مان لیتے ہیں. جنہوں نسیں گا مولوی انہوں پھنسیں گا. ادھر میرے دیکھیے, نبی نے کہا قرآن اہل بیت میں, میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھیے گا, قرآن اہل بیت نہیں سوری, قرآن اور سنت نہیں, قرآن اور اہل بیت نہیں, قرآن اور سنت نہیں, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور سنت, قرآن اہل بیت, قرآن سنت, قرآن اہل بیت, قرآن سنت, قرآن اہل بیت, قرآن سنت. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, طاہر سلیم میرا بھائی تھا, میرا دوست تھا, مجھے علم کی قسم میں زندگی بھر کھچی والا نہیں آؤں گا اگر ایک بندہ بھی چپ رہا. قرآن اہل بیت نہیں, قرآن سنت نہیں, قرآن اہل بیت نہیں, قرآن اے مولوی صاحب, قرآن اہل بیت ہو یا قرآن سنت ہو, نبی نے چھوڑی 2 ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے ایک ہی کافی ہے, وہ یا قرآن کا منکر ہے یا حال کا منکر ہے.
بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی تھک گئے ہیں, بس کریں. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. ابھی بیدار ہے تھوڑے سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. حبیب ہم نے پتر, اب بیٹا چھوٹے پتر, حبیب ہم نے قرآن تجھ بھی سے پتر, یہ جو بڑے ہیں نا یہ آتے ہیں ثواب کے لیے. پتر مجلسیں آپ کے لیے ہیں, آپ نے کچھ سیکھنا ہے. انہوں نے تو ہزاروں علماء ذاکرین سنے ہوئے ہیں, ان کے اندر ہیں ذاکرین, ان کے اندر ہیں علماء, ان کے اندر کہیں اشرے ہیں. پتر یہ مجلسیں آپ کے لیے ہیں. ہمارا کوئی جوان مر جائے, ضعیف مر جائے, ہم مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ اسی بہانے حسین کا پیغام پہنچے. ہمیں اپنی میت کی اتنی فکر نہیں پتر ہوتی, ہمیں فکر ہے مشن حسین کی. ٹھیک ہے پتر, اس لیے یہ بہانہ ہے. عید ہو تب مل سے, 10 محرم ہو تب مل سے, کوئی ہمارا مرد ہے تب مل سے, کسی نے سہرا باندھا ہو تب مل سے ہے, کیونکہ ہم نے مشن حسین کو آگے لے کے جانا ہے. اسی لیے تو بی بی پاک نے ہمارے پیدا ہونے کی دعا کی تھی نا, کہ ایک ایسی قوم آئے جن کو اپنوں کی فکر نہ ہو, اولاد زہرا کی فکر ہو. ٹھیک ہے, اچھا مہربانی ایک فکرہ فضائل مصائب کا اور سے فضائل کا سن لیجیے, پھر میں چونکہ آپ کئی لوگ رو رہے ہیں, شروع سے رو رہے ہیں قرآن سن کے, پھر میں مصائب بھی 2 منٹ پڑھوں گا, ذرا ایک فکرہ سن لیجیے. اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا ابھی تک تقریباً 13-14 آیتوں کا, کوئی 13-14 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو جائے, اللہ مجھے معاف کرے, 13-14 آیتیں جو تقریباً ابھی تک میں نے پڑھی ہیں, ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن تنہا کافی نہیں ہے, یہ محتاج ہے محمد کے بیان کا. ٹھیک ہے جی, 12:52 کا, 7-8 منٹ میرے پاس رہ گئے. آخری کال اور آپ کو سلام. نمبر بلانو در اللہ کا 5-12-14. چاچا جی اللہ کے نمبر میں 0-300 نہیں ہوتا, اکا نہیں, ایک 0 تو پھر 300 آئے نہیں ہوئے, ہی نہیں. اب 5-12-14 ہر نبی سے پوچھ لو, ہر نبی کو پتا یہی نمبر تھا, ہر نبی کو پتا یہی نمبر تھا. اچھا آپ کو پتا ہے جنت کا ایک نام ہے مقام آمین, یعنی کہ امن کی جگہ. کو نہیں پتا؟ قرآن چلے آج چاہتا یہ ہے, قرآن پاک کی قسم قرآن میں لکھا ہے کہ امن اور سکون کی جگہ کو جنت کہتے ہیں. ان ذرا رل کے اچھی ہوں کریں جی, اچھی باجماعت, اس تو بارے میں تو نہ دو بولو, اچھی بولا جی. اس 1.25 لاکھ نبی جنت میں جائیں گے جی, تو وہ بھی وہاں سکون محسوس کریں گے نا. تیری مرضی کافر آ, تیری مرضی مشرک آ, تیری مرضی نصیری آ, قرآن گواہی اے چولی کھا لیا. 1.25 لاکھ نبیوں کی قسم, 1.25 لاکھ نبی جس کی جاگیر میں سکون محسوس کریں, اس مالک کو حسین کہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر میری بات حق ہے تو پھر میرے ساتھ بولیے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. لو جی میں بسم اللہ کرنا جناب, میں آپ کی داد کاٹ رہا ہوں تاکہ وقت بچے اور میں جلدی وہ پیغام ہدیہ کر کے آپ کو سلام کروں. میرے مالک کال مل گئی, ہاں بھائی جاگہ مجھ کی مال کا زیادہ تکلیف نہیں, بات زحمت نہیں. ایک بات ہے جی, پروردگار یہ بتائیے کہ ابھی تک ہم یہاں پہنچے 15 آیتیں پڑھ کے کہ قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا. اوکے ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, نو ڈیبیٹ. مالک پوچھنا کیا, مالک یہ بتا ایک کوئی گل کہ قرآن محتاج ہے تیرے مصطفیٰ کے بیان کا. ہاں آگے بول. مالک یہ بتا کہ تیرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے. بس اس کے بعد سلام ہے, اس کے بعد نہیں پڑھنا. اللہ کی آواز جاگا مجھ تو بھائی دنہ دے نام ہوندے نہیں, ہفتہ دنہ دے نام مالکہ ہوندے نے, ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات. میرا پتر جیسے ایک جمعہ لفظ ہے نا, اسی طرح قرآن کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے. ٹھیک ہے پتر, اس کا نمبر ہے 62, 62واں سورہ. ٹھیک ہے پتر, اور آیت نمبر 2, آیت نمبر 2 میں اللہ نے پتر نبی کے بیان کا طریقہ بتایا ہے. وہ پڑھنا میں تے دیکھا جی تہاڈا پنڈ کیویں سوندا ہے. بسم اللہ ویکھی سارے پتر بڑے بول لگنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے, یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. جدی اما شیعہ او بولے سنی بھائی ہماری جان ہے, ہمارا مہمان ہے, نما شیعہ چپ رہے, کوئی گل نہیں, آپ ہی سیاںا ہو جائے گا. سید اور جس کی اما شیعہ وہ نہ بولا قبر تک گلا میرا حق بنتا ہے. اور یتلو اور ویزکیہم, فرمایا جو میرا محمد ہے نا, یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاواں مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو صدقے جاواں. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چادری مہربانی, چادری بہت شکریہ. یہ جو میرا مصطفیٰ ہے نا, یہ قرآن کی قسم یہی ترجمہ ہے, یزکیہم بھائی جان, یزکیہم, یہ میرا محمد پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ایک بت پرست آیا میرے نبی کے پاس, آج کی وار ہے,
اتوار، چلو اتوار والے دن آ گیا اور آ کے کہتا ہے مسلمانوں کے نبی، ہاں جی میں پاک ہونا چاہتا ہوں. فرمایا کوئی گل نہیں، بس اینا وہ ایک تے میں وہ نبی ہاں. گل مکی. سیدوں کے نانے کا نام لے تو پاک ہو جائے گا. ہو گیا کہ نہیں؟ اوے اللہ دے بندے ہو، مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جڑی گل تھی سوچ دو ایمان دا کلمہ ہے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اسلام کا کلمہ ہے بھائی. جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کی بیٹی لینا بھی جائز ہے، اسے بیٹی دینا بھی، وہ کلمہ اسلام میں آ گیا. وہ جو علی وہ تو کلمہ ایمان ہے نا. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام کے حد تک بندہ پاک ہو جاتا ہے، وہ تو پھر اگے درجے ہیں نا جی. کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، وہ تو درجے ہیں نا. اچھا سنیے، آج دن کی ہے انکل جی، یہ بندہ کب آیا؟ بھائی جان تھوڑا نام کی قاسم بھائی، اللہ دی قسم میں دل ٹوٹنا ہے. 4 گھنٹے سفر کر کے جانا ہے. قرآن دی قسم میں 4 گھنٹے میں اینڈ کرنا جانا ہے. میں کی لین گیا کھچی، میں گیا کیوں؟ اینی محنت کی دن ضائع کر چڑی ہے. اتہار کے ضائع نہ کریا جی. یہ اتوار والے دن مشرک آیا نبی کے پاس، کلمہ نہیں کلمہ پڑھ کے پاک ہو گیا. بدھ والے دن اوتھے کھلو کے آکھے میں محمد ورگا. اس کا مطلب ہے بدھ والا حرامی پاک ہوا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. جو ہاتھ فدا میں اٹھے ہیں اللہ کرے کسی کتے کے محتاج نہ ہو. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. کیا بات ہے بھائی، سن لو بھائی. مالک آپ کو سلامت رکھے. آخری منٹ اور 2 منٹ کا مسائل پڑھوں گا اور آپ کو سلام کروں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا، اس کا مطلب ہے میرے نبی کا نام، میرا نبی کیا کرتا ہے؟ یزکیہم. میرا نبی پلیت لوگوں کو، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پائنتن پاک کی قسم اتنے پلیت بندے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ اپنی ماں سے نکاح کرتے تھے. کتنے نالو؟ سورہ نساء. ایک بندے نے قاسم بھائی 4 شادیاں کی. تو ہم نہیں پیاندا لاہور. میں نے کہا کہ جو 4 شادیاں جائز ہیں. چنگا پڑا بولتا ہوں مجمع چپ کر گیا. اتنے بندے پٹی صاحب بیٹھے نا، میرے جتنا دوست ہے. میں کہا بانی صاحب کی ہوا ہے؟ انہاں اتنے بیٹھی ہیں. اگر ایتھے آکھیا کہ جائز نہ گھر رکھنا ٹوٹ مرے، اتنے بڑا نہ جائز نے. اس کا مطلب ہے بندہ باہر ملک ہو، بندہ باہر قریشی ہو، بندہ باہر چودھری ہو، بندہ باہر ایس ایچ او ہو، بندہ باہر مولوی صاحب ہو، گھر میں کوئی بھی کچھ نہیں. آؤ چاہتا جی صدقے جاواں. چٹیاں والے پہنے پتر انجی گل ہے. تو میں چاہتا جی تھوڑی مان دے تو میں صدقے جاواں. اور مننا چاہیے یار، مننا انہوں عمر گزاری ہے، مننا چاہیے. تو چاہتا جی تھوڑی منو داد دی قسم ہے، جیڑا بندہ آکھے نا میں جنانی تھنے نہیں لگا، یہ اونا ہی لگا ہے. طاہر سلیم بھائی سواب پہنچاؤں گا بھائی. اے کی ہے جی؟ مولا تو سلامت رکھے. اے کی ہے جی؟ اس سے بڑی قسم ہے جی کوئی؟ لو ان تو اڈی مرضی ہے. جتنی میں نے ابھی تک مجلس پڑھی ہے، میری تقریر کا بڑا نہیں سب سے بڑا فکرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. بندہ کتنا بڑا بھی چودھری ہو، قرآن کی عظمت کی قسم بیوی سے ڈرتا ہے. خاص کر وہ بندہ جس کی 2 بیویاں ہوں، وہ اتنا بیویوں سے ڈرتا ہے. ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف کرنا اتنا مشکل ہے جتنا مشکل انڈیا بارڈر پہ بغیر گن کے کھڑا ہونا مشکل ہے. اوے کھچی والا کہلا لیو، پوری کائنات میں ایک بطول کا بابا ہے قاسم بھائی، جو 11 بیویوں کے سینٹر میں بیٹھ کے کہتا تھا ختیجہ تو جیسی کہاں سے لاؤ. صدقے جاواں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. حیدری مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاواں پروردگار آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جان زندگی باقی، ملاقات باقی. آج مجھے معافی دیجیے گا کہ میں مکمل آپ کو مجلس نہیں سنا سکا، چونکہ میری مجلس کا ٹائم ہوتا ہے کم از کم 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. میں چونکہ طالب علم ہوں، مجھے سمیٹنا نہیں آتا، مجھے ذرا زیادہ پڑھنے کی جانچ نہیں ہے. میرے لیے زیادہ ٹائم ہو تو تب میں پڑھ سکتا ہوں. آج میں جتنا آپ کی نوکری کر سکا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ راضی رہیں گے. بس یہ پیغام دے کے میں سلام کرنے لگا ہوں. چاچا جی یزکیہم، قرآن پڑھا کے علی اور نبی نے لوگوں کو پاک کیا ہے. لو ایک اچھی آلے ہو تواڈی مرضی ہون کچھی آلے ہو تواڈی مرضی ہے کیویں ہائے کرنے گے. آکھاں فکر آکھاں جی چوڑی چوکے آکھاں جنہ کرو قرآن پڑھیے نا انہاں دیاں تیاں نہیں ماردا. اللہ آپ کا غصہ کم فرمائے. صدقے جاتے اتنی جلدی رو پڑھ بسم اللہ کرنا. میں بسم اللہ کرنا سارا پنڈار رو پڑا جی. بچے معصوم بچوں تک رو پڑے ہیں. میں نے ابھی فکرہ کہا ہی نہیں ہے.
भाई से क्या बात है भाई, इस इलाके को सलाम है जी, इस ज़मीन की माओं को सलाम जो ऐसे पाकीज़ा बच्चे पैदा करती हैं। यार अभी मैंने फिक्र ही नहीं कहा सारे रोपड़ हैं। चैथरी फेरा ना, चैथरी में फेरा ना, चैथरी मैं पैनवा जिन्हों दियाँ जिन्हों को कुरान पढ़ी है ना उन्होंने दियाँ धीआं नहीं मारी ना। गाजी शहनशाह दे अलम की कसम बड़ा मारिया ने। मैं तुहानू अपने दिल का दर्द सुनाना 2 मिनट, ज़ाकिर बन के नहीं, तुहाडा पुत्र ते नौकर बन के। 1:01 हो गया, भाईजान ने कासम भाई आख्या 10 मिनट अज़ान होनी है तो मैं 5-6 ते छड़ देना, ठीक है भाईजान? ठीक है, लो 2-3 मिनट रो पे होना, नमाज इश्क पूरी हो गई। ए की है कपड़ा, कपड़ा नहीं। जितनी आपकी मसाइब की किताबें हैं ना शियो, आपकी जितनी मसाइब की किताबें हैं 100 साल पुरानी हो या 900 साल पुरानी हो, जितनी उनमें ये शेर मौजूद है जड़ा मैं उन पढ़ लगा। केड़ा 1950 जख्मे बरबदन। तर्जमा करा पुत्र छोटे पुत्र का तर्जमा बनता ही सुगरा दे प्यो ने जी कमीज 10 मरद पाई सी ना पुत्र वो 1950 सवाक सा। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं भी सदके जावांगा, बिस्मिल्लाह करा, थोड़ी मुहब्बत तो कुर्बान जावा यार, इन्ना इश्क इश्क तुहानू मसाहब नाल। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। कोई अपनों को ऐसे नहीं रोकता जैसे आप ज़हरा की बेटियों को रो रहे हैं। बिस्मिल्लाह चाचा जी, अल्लाह अपनी धीआं दे गम से कदे ना रोको जी। चाचा जी जेडे मोटे थोड़ा तुम रोंदे हो, बिस्मिल्लाह। अंकल जी जुमला आखा, मौला तुहानू सलामत रखे। अल्लाह इस जेड़ा जुमला पढ़ लगाना, इस जुमले सदके अल्लाह मेरे वीर ताहिर दे दर्जात बुलंद करे। जेडे उन्होंने नाल एक और मोमन भी वो भी शहीद होए सन, मौला उन्होंने दर्जात बुलंद करे। तुसीं जिन्ने बैठे हो, तुहाडे जिन्ने मरहूमीन ने इस फिक्र के सदके मैं हुण पढ़ लगा तो वह हाय जी तुसां करनी है, इस हाय के सदके अल्लाह सारे के दर्जात बुलंद करे। तो अल्लाह इस हाय के सदके साडे भी गुनाह माफ़ करे। अल्लाह इस हाय के सदके सानू करबला सुन के समझ के उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1950 जख्मों वाली कमीज गाजी शहनशाह जलालियां दे अलम की कसम, 1950 सुराखों वाली कमीज नाने की कब्र पे रख के बीबी ज़ैनब ने कहा था, तेरी कब्र की कसम नाना, तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, ज़ैनब ज्यादा जख्मी है। नाना मुझे बड़ा मारा गया, नाना मुझे कूफा के बाद हाथ के हौसला हौसला हौसला, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। पाक बीबी आपकी हाय सदके जावा जी, जनाब सईदा आपकी पुरसा और मातम कबूल फरमाए, मौला आपके आंसू भाईजान कबूल फरमाए। नाना नाना तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, नाना तेरी ज़ैनब ज़्यादा जख्मी है। एक मिसाल दें जी, एक मिसाल दें। मसाहब हो गया जी मेरा, मेरी मजलिस पूरी हो गई जी, 3 मिनट हो गए, 1 मिनट रह गया, मेरी मजलिस हो गई है। दिल करता तुहाडे नाल अपने दिल का दर्द, अज मैं हुणे शार ही पढ़दा ना पे कि ताहिर सलीम की मैयत पई तो फिर भैणां किवें आईयां, एक दिल का दर्द है ना जी, ये दिल का दर्द है, शारां बयान किया। एक मेरा सुन, ये जदों साडी भैन मेरी 2 मशीरा जिनकी शादी हो गई, जब वो ससुराल से मेके वापस आती हैं, अगे फर्ज करो मैं खलोता तो मैं अपने गुजरन की गल दसना, तुसीं दस्सिया जाए अपनी गल दी। असीं अपनी भैनों नूं इंज मिलने आ जी, तुसीं भी इंज करदे। असीं इस अमल नूं आने आ, भरा ने भैन नूं सदके जावा, लो जी गल रल गई जी, वो भाईजान ठीक आख्या जी। ये असीं आने प्यार दिता है, तो जे प्यो खलोता है तो प्यो ने धी नूं प्यार दिता है। ये पुरसा मेरे वल्लों है ते हाय तो बाद तुरसा तुम देना है। 5 तन की कसम में जो उजड़ के आई है ना अली दी धी वापस, तो इको ही वीर रह गया सी मोहम्मद नफिया, उन्हें अगे बढ़ के इंज भैन के सिर पर हथ रखना चाहे, बीबी सिर पिछा खिंच के आती है, हाथ ना रखी मैं बड़ी जख्मी हाँ, मेरा वीर मैनू बड़ा मारे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं वो जगह दे आया, अल्लाह तुहानू ऐसे साल लाइए जिथे बीबी बह बह के डरदी बिस्मिल्लाह करा, शाम 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 कह के आप सुनते हैं ना जनाब सजाद चीखे मार के रोक, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। और कुरान पाक की कसमें बड़े मसाहब जे बड़े। कासिम भाई आपने, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे, आप रो रहे हैं, मुझे बताइए जरा रोती आंखों से मुझे बताइए, आपने कितनी बार सुना है कि मौला अली का लक़ब है अव्वल मजलूम? सुना आपने? अस्सलाम अलैका या अव्वल मजलूम, सबसे अव्वल मजलूम आप पे सलाम हो। कभी आपने सवाल किया मौलवी साहबान से, उलमाए किराम से, आपके पास भी सैयद आलमदीन है, आज जाके पूछेगा शाह जी ये मौला अली अव्वल मजलूम है या हुसैन? शाह जी कहेंगे अली अव्वल मजलूम है, क्योंकि अली की ज़ियारत का जिक्र है। कभी आपने सोचा अली अव्वल मजलूम क्यों है? पुत्र मेरे लिए पुत्र वे, मैं तुहानू पहलू आख्या मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, मैं दिल का दर्द पढ़ना। पुत्र मेरे लिए पुत्र असीं शिया इंज नमाज पढ़ने फजर दी नीयत की है, अल्लाहु अकबर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, सूरह कौसर, रकू किया, समय अल्लाह 2 सजदे किए, बेहौली कह के उठे, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ी। इसके बाद पुत्र हम क्या करते हैं? कासम भाई क्या कीदा? कासम भाई जरा खड़े होवोगे तुसीं, मेहरबानी जरा खड़े होके दसोगे असीं किवें कुनूत पढ़ने आ, इंज पढ़ने आ। 1 मिनट खड़े रहा जी, इस तो बाद ब्याह जी, तुसां वेख लिया जी। ये हुण मैं पुरसा दियां जी,
या अली तू अव्वल मजलूम क्यों है? अली फरमाता है ये थोड़ी मजलूमियत है, मेरी मौजूदगी में 3 महीने ज़हरा कनूत यूं पढ़ती रही। मैं बिस्मिल्लाह करा रो रो के कहती थी बाबा जालिमों ने मेरा हाथ तोड़ दिया, बाबा मेरी सदके जावा बिस्मिल्लाह करा, बाबा मेरी पसलियां टूट गई। ओए किन्ना मारिया ने। सज्जाद कहते थे शाम 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 आखिरी फिक्रा। एक बंदा कहता मौला कूफा में भी आपको मारा गया, मौला आपकी बड़ी तौहीन की गई, लेकिन आप शाम शाम कह के रोते हैं, मौला कोई ऐसा लम्हा है जो मुझे बताएंगे ताकि मैं भी। ये जोहरी बयान कर रहा है। इमाम फरमाता है जोहरी की दसा गैरता वाले मेरे लिए लिखा थी अद्धा मिनट और पढ़ना तो सलाम कर लगा। इमाम रो कहते हैं एक क्या बताऊं शाम का माहौल, बाजार में इतना रश था, अगले लोग रास्ता नहीं देते थे, पिछले लोग धक्के देते थे। और मेरे साथ कुरान की आयतें थी जिनके हाथ गंदे हुए थे, जिनके बासर के जमा बाल खुले हुए थे। 16 सैयदजादियाँ एक रस्सी में बंद थीं। एक सैयदजादी को बैठना पड़ता, 15 को साथ बैठना पड़ता। अंकल जी एक सैयदजादी को उठना पड़ता, 15 को साथ उठना पड़ता। अगली गल मैं इशारा ना करनी है, अगर सैयद होता तो वजाहत करता, मैं सैयदों का नौकर हूँ, इशारा करके मैं जा रहा हूँ। इसके बाद बुलंद हाय कीजिए, मैंने इसके बाद मसाहिब नहीं पढ़ना, मैं मेंबर वादा कर रहा हूँ, इसके बाद मतलब नहीं कहना। आखिरी फिक्रा है अजीजो इमाम मौला। फिर क्या हुआ? इमाम फरमाया एक जालिम ने ऐसा धक्का दिया, मेरी फूफी ज़ैनब बाजार में ऐसे गिरी जैसे चचा गाजी जीन से गिरा था। मैं बिस्मिल्लाह करा अली की कुरान आयत में सदके जामा मुंह के बल गिरी। इतने में शिमर ताज चाचा जी हौसला, चाचा जी हौसला, चाचा जी बिस्मिल्लाह करा, मैं फिर आना चाचा जी। इतने में हरामी शिमर ताज याना लेके सैयद सजाद के पास आया, कहता है अभी अभी पैगाम आया दरबार से, यजीद कहता है मैं शराब पी पी के थक गया हूँ, जल्दी से अली की बेटी को पेश किया जाए, जितनी देर होगी मैं तुझे मारता रहूँगा, वरना फूफी से कह जल्दी करे, वरना फूफी से कह जल्दी करे। जिन्होंने घर छोटियां धियां ने एक बार हाय करा दे। चौथा तादियाना लगा, सईदा सकीना करीब आ कहते फूफी अम्मा जल्दी कीजिए मेरा एक ही बचा है। फूफी अम्मा वो जालिम कहता है जब तक तेरी फूफी ना उठे मैं तादियाने मारता रहूंगा। कासिम भाई आपके गिरिए और जवानी की कसम, अलम अब्बास की कसम। इमाम सजाद कहते हैं फिर मुझे बचाने के लिए, इसके बाद नहीं पढ़ना, बाबा से बुलंद हाय कीजिए। इमाम फरमाते हैं सज्जाद बचाने के लिए बदमाशों के सामने भरे बाजार में मेरी फूफी ऐसे चली जैसे हुसैन अकबर की लाश में आया था। कह दिया ना मारो, और मेरे बाबे की नस्ल का एक ही वारिस बचा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।